بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرفان انسائٹ یونیورس میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا اسی اکاؤنٹ پہ چینل تھا کھیلوں کی دنیا، پھر مجھے محسوس ہوا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے متعلق بات کی جائے اور اپنے خیالات کا اظہار، جیسے آج کل سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا ہے، اس پہ کیا جائے اور دنیا کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا جائے اور ان کو معلومات بھی فراہم کی جائے۔ آج کا میرا موضوع ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا تاریخی دفاعی معاہدہ۔ یہ معاہدہ کچھ ایسے ہے، سعودی عرب اور پاکستان نیوکلیئر آرم کنٹری کے درمیان، جو کہ دنیا میں فی الوقت صرف ایک یعنی کہ جانی مانی اور بظاہر اسلامی ملک پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ان کے درمیان یہ دفاعی معاہدہ ہوا۔ اور یہ معاہدے کی کچھ شقیں ایسی ہیں جیسے نیٹو کے درمیان ہے کہ شق نمبر 5 ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ، تمام ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا، بالکل ایسے ہی پاکستان پہ حملہ، بالکل ایسے ہی سے سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور سعودی عرب پہ کسی بھی ملک کی طرف کی جانب سے جاری ایگریشن کا تصور ایسے ہی کیا جائے گا جیسے کہ وہ پاکستان پہ بھی حملہ کیا گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی تاریخی اور بہت ہی اہمیت کا حامل پولیٹیکلی بھی ہے یہ معاہدہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں اسرائیل کسی پہ بھی عربی ملک پہ بھی حملہ کرتا ہے اور اس کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی بیک پہ کون ہے؟ امریکہ۔ اور پاکستان کے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے ایک دہائی میں تو کافی زیادہ، پہلے چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہتی تھی، لیکن اب کوئی زیادہ نوعیت کی جو ہے نا جنگیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو آخری لیٹسٹ جو جنگ ہے بہت ہی ہائی لیول ہوئی تھی، کیونکہ اس میں ڈرونز کا استعمال تھا، میزائلز کا استعمال تھا، ایئر فورسز کا استعمال تھا، اور یہ ایئر فورسز کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ایئر بیٹل مانی جا رہی تھی، اور اس میں الحمدللہ پاکستان میں سرخرو ہوا۔ انڈیا جو بھی کہتا رہے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا کے اشتہارات، میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے نا، ڈیجیٹل میڈیا، تمام کا تمام نے یہ گواہی دی کہ یہ جو ایئر بیٹل ہے یہ پاکستان جیتا ہے۔ اور کیسے جیتا ہے؟ چائنا کی مدد سے جیتا ہے، اور ان کے پاس کون سے اکوپمنٹ تھے؟ ان کے پاس فرانس کے تھے، رشیا کے تھے، پاکستان کے پاس چائنا کے تھے زیادہ تر۔ امریکنز بھی ہیں، لیکن وہ ڈیفینڈ کر سکتے، ان سے ایگریشن نہیں کر سکتے، ایفینسو اٹیک نہیں کر سکتے، F-16 سے یا دوسرے بھی جو بھی ہے ان سے آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں، لیکن چائنا سے آپ چائنیز ڈیفینس چیزوں سے آپ اٹیک کر سکتے ہیں، لائک کہ پوری دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا J-10C، اور اس کا ورلڈ نوٹ جو آج کل ہوا ہے PL-15، اس نے کمال مہارت سے 200 کلومیٹر دور رہتے ہوئے اپنے ٹارگیٹ یعنی کہ فائٹر جیٹ کو ہٹ کیا، تو یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان کا پوری دنیا میں جو کردار ہے نا، ٹوٹلی مکمل طور پر بالکل ہی چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان یہ معاہدہ آپ یہ نہ سمجھے کہ نیا ہے، یہ کافی پرانا معاہدہ ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے تاریخی اور پولیٹیکلی اور مذہبی جو ہے نا رشتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے 1962 میں کافی جو سیکیورٹی کے جو ہے نا دفاعی معاہدے کیے تھے چھوٹے موٹے جو ان کی، اور خاص طور پہ جو 1979 یعنی کہ ایران نے یا اس ملک نے جو حملہ کیا تھا وہ شیعہ تصور کیا جاتا، ہم جو سنی ہے سعودی عرب کے جو ہم تصور کیے جاتے ہیں، اور ہماری جو آرم فورسز نے وہاں جا کے جو ان کا بڑی بہادری اور خوبصورتی سے جو وہاں سے نکالا تھا، تو وہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اب دیکھ لیا، تو اس کی وجہ سے اب جو خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں تو پاکستان کا کردار پوری دنیا میں مختلف ہو گیا، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی جو جگہ ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ چائنا کا بارڈر لگتا ہے، انڈیا کا بارڈر لگتا ہے،
رشیا بھی ساتھ میں ہی ہے، پھر امریکہ کو یہاں پاکستان کی ضرورت ہے۔ دنیا کی جو ٹاپ 3 سپر پاورز ہیں آج کل، چائنا، امریکہ تو خاص فرسٹ پہ ہے ہی، اس کے بعد رشیا، چائنا، اس کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے۔ اور پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایسے محل وقوع ایسا ہے کہ ان تمام ملکوں کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو سعودی عرب کو ایک امریکہ نے اس کو گارنٹی دی ہوئی تھی کہ ہم جو ہے نا اسرائیل کچھ کر لے، ہم جو ہے نا آپ کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، شیورٹی ہے جی، ٹھیک ہے نا، پیس میکر بنا ہوا تھا امریکہ، جو آج کل مشہور ہے لفظ ہے نا، پیس میکر بنا ہوا تھا اس کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے۔ لیکن اسرائیل کا جہاں دل چاہتا ہے حملہ کرتا ہے، اس نے لبنان پہ حملہ کیا، لیبیا، یمن، کوئی ملک اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے جہاں اس نے حملہ نہیں کیا۔ عراق پہ اس نے حملہ کیا تھا نا، تو اب قطر پہ بھی حملہ، سعودی عرب پہ بھی ایک ڈرون حملہ مدینہ کی طرف سنا ہے کہ کیا ہے۔ ان حالات میں سعودی عرب نے دیکھا اگر ہم کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جو ہے نا اسلامی ملک ہے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت ہی آپ کو پتہ ہے بہت خراب ہیں، اور پاکستان تو 1 ارب ڈالر کے لیے، 2 ارب ڈالر کے لیے کن کن ملکوں پہ جاتا ہے۔ اور سعودی عرب کو کیا چاہیے؟ اسٹرانگ مضبوط آرمی چاہیے، یعنی کہ آرمی مٹیریل چاہیے اور فورس چاہیے، اور وہ پاکستان کی صورت میں جو انڈیا کے خلاف پاکستان کی کارکردگی رہی۔ اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، پولیٹیکلی تو یہاں بھی مسائل ہیں، معاشی طور پہ بھی مسائل ہیں، لیکن ملٹریلی تو ہم، کیونکہ انڈیا ہمارے نیبر انڈیا ہے، اس کے خلاف ہمیں تیار رہنا پڑتا ہے، تو ہم اس میں سرخرو بھی ہوئے۔ چائنا نے ہماری ہیلپ بھی کی، کیونکہ وہ چائنا بھی یہ لوکیشن پاکستان کی محل وقوع ایسا ہے کہ وہ گنوانا نہیں چاہتا۔ تو یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ہے نیوکلیر یہ آرم ڈیل جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ ایک ملک پہ کوئی بھی حملہ کرے گا تو دونوں ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس ڈیفینس ڈیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر کسی نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ میں بھی اپنا ناقصہ نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان کیونکہ کب سے لگا ہوا تھا، پاکستانی فورسز پہلے بھی 20,000 ٹروپ پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں سعودی عرب کے لیے ویسے بھی خدمات انجام دیتی رہی ہے۔ وہاں کی آرمی کو پاکستان آرمی جو ہے ٹرین کرتی رہی ہے، وہاں 20,000 ٹروپس اب بھی غالباً کہتے ہیں کہ موجود ہیں، اور اب کے بعد تو کہتے ہیں 40,000 یعنی کہ ٹروپس چلے گئے ہیں وہاں سعودی عرب، یعنی کہ حفاظت کے لیے مکہ اور مدینہ کی۔ ویسے بھی ایز اے مسلم ہمارا فرض ہے، اور یہ تو پولیٹیکلی ان کی مجبوری بن گئی ہے سعودی عرب کی، ورنہ اب جیسے کہ فلسطین میں حالات ہیں، پاکستان جیسے ایک ایٹمی ملک ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایک دھمکی دیتا اگر اسرائیل کو، تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا، وہاں کے بچوں کے ساتھ، وہاں کی عورتوں کے ساتھ، اور وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ تو یہ پولیٹیکلی بھی ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پولیٹیکل جماعت تو کٹ پتلی ہے، باقی تو آپ کو چلتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہی چلتا ہے، ہر زبان دردیام ہے کہ کیا چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو شہباز شریف ہے وہاں بھی گئے ہوئے تھے، تو دفاعی منسٹر خواجہ آصف صاحب اور آصف منیر صاحب، اور وہاں کی جو اور پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کیونکہ ان کی یہ ضرورت تھی، سعودی عرب نے ہمیں ریڈ کارپیٹ دیا اور اپنے اس پیلس میں جگہ دی، وہاں جہاں پہ وہ صرف اور صرف خاص مہمانوں کو جگہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کو اس نے اہمیت دی، کیوں؟ یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی وجہ سے، اور پاکستان نے اس میں بہت ہی اچھا ہمارے، کیونکہ بہت بھی انہوں نے فرسٹ اسٹرائک کی کیپیبلٹی جو ہے انڈیا کے پاس تھی، انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا، اور 11 جگہوں پہ اٹیک کیا، اور جیسے کہ بہاولپور پہ اٹیک کیا ہمارے، کیونکہ بہاولپور میرا ڈویژن ہے تو ہمارا وہاں مدارس میں بھی شہید ہوئے کافی۔ یہ تو لیکن ہمارا اٹیک تو یہ زیادہ بھی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ہم ملیٹریلی یعنی کہ آرمی کے طور پہ ہم اتنے مضبوط تھے، شکر ہے ہماری ایئر فورس اتنی مضبوط تھی کہ اس نے بر وقت اور اہم کارروائی کرتے ہوئے جو ہے نا ان کے جہاز گرائے ساتھ، ٹھیک ہے، جس میں مشہور زمانہ رافیل شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دفاعی معاہدہ تو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی۔ سعودی عرب کے لیے کیوں ضروری ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں آج کل کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کا مڈل ایسٹ میں جو کردار ہے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ قطر کو بھی گارنٹی دیتا رہا کہ آپ کو اسرائیل کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس نے کیا کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا، پیچھے سے بیک کرتا رہا اسرائیل کو۔ اب بھی جو فلسطین میں جو امن معاہدہ ہونا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں حماس کو کچھ بھی کر دوں گا، ہے نا، وہ بیک کر رہا ہے اسرائیل کو۔ کیوں؟ مسلمان ملکوں کو وہ باری باری اسرائیل مارے گا،
اور یہ آپ اپنی منافقت میں مارے جائیں گے۔ تو اللہ کا تو فیصلہ ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ہم نماز روزہ سب کچھ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن سود ہر بیماری ہے ہمارے اندر، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے تمام مسلمانوں کا خیال کرنا ہے۔ باری باری اللہ کو تو کسی چیز کی مطلب ایسے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ تو ہم سے زیادہ تو انگریزوں کے پاس دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، مسلمانوں ملکوں کو سمجھنا ہوگا کہ غزہ کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، جب اپنی پہ بن پڑی نا قطر کو، سعودی عرب کی، تو پھر یہ دفاعی معاہدے کرنے لگے۔ اور پاکستان بھی اب کوئی کہہ رہا ہے ڈبل گیم کھیل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا جو بھی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا اس کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، رشیا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور عرب ممالک کو تو خاص طور پہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب نے معاہدہ کر لیا ہے، اور بہت سے ممالک سنا ہے کہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ قطر ہوگا، UAE ہو گیا، کہ یہ بھی بہت جلد معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی جانے، یا میں دیکھیں کون کیا آگے کی کون جانے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاہدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کے پاس ایئر فورس بہت تگڑی ہے، بہت اچھی ہے۔ اب دیکھیے انڈیا کے جو اسکواڈرن ریٹائر ہوئے MiG-21 اور پاکستان کی، اور اس کے سمجھے دو تین اسکواڈرن کا ہی فرق رہ گیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی اب پوری دنیا نے دیکھ لی ہے چائنا کی مدد سے، وہ کس قسم کے میزائل بنا رہا ہے، کس قسم کے جہاز بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سعودی عرب کے پاس بھی کوئی ہلکی ایئر فورس نہیں ہے، لیکن وہ ساری امریکن ہے یا اسرائیلی ہے، مطلب ہے کہ اپوننٹس ہیں، کمپوننٹس میں جو بھی یوز ہوتا ہے اکثر امریکن یوز ہوتا ہے، لیکن وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان پہ پابندی لگا دیتا ہے۔ اسرائیل کو وہ ہٹ ہونے نہیں دے گا، لیکن ایران پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے، ہے نا، تو ایران نے اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی تھی، حالانکہ اس کا آرمی چیف، ایئر چیف، تمام کے تمام میزائل اٹیکس میں اللہ کو پیارا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک تو یہی ہے نا، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کتنا زبردست بر وقت کارروائی کی، اور بالکل جو مطلب ہاتھ پاؤں نہیں پلائے، بالکل انہوں نے جواب دیا۔ تو اسرائیل کو لگا یار یہ ایران وہ دے سکتا ہے، ایٹمی طاقت نہیں ہے، تو ہم بھی پاکستان تو پھر اور بھی زیادہ ٹف ٹائم دے گا۔ اور امریکہ نے اپنے جو B-2 بمبار یوز کیے، وہ پہاڑوں میں انہوں نے بم گرائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ معاہدہ اس لحاظ سے سعودی عرب کو لگا کہ یار امریکہ صرف جو گارنٹی دیتا ہے صرف نام کی دیتا ہے، وہ عملاً کچھ نہیں ہے، اس کے 40-50 ہزار ٹروپس ہیں، ان کو حرکت میں لاتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اسرائیل، لیکن نہیں۔ اب ان کو احساس ہوا سعودی عرب والوں کو کہ پاکستان ہی ایٹمی طاقت ہے، جو انہوں نے پہلے بھی عملی طور پہ مدد کی اور اب بھی کر سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کا روٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہ تو میری نظر میں بہت اچھا ہے، اور مسلمان تمام ممالک کو اب اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور اس بات پہ تو لازمی اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ جو ہے نا دشمن ہمارا کون سا ہے، اور کس سے مقابلہ ہے، اور کس کے ساتھ مل کے ہم نے چلنا ہے۔ اگر میرا چینل بس میری اتنی سی گزارش ہے، اگر میرا چینل میں ہر موضوع پہ ویڈیو بناؤں گا، میرا چینل اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔